مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کی طرف سے سوالات کے سلسلے میں ایک سوال آیا تھا کہ چھوٹے بچے جن کے دانت نکل رہے ہوں اور اس وقت ان کو چونکہ تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تاکہ یہ دانت نکلنے کا مرحلہ آسانی سے ہو جائے اور بچے کی تکلیف کم سے کم ہو۔ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ بچے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے ان کا، اور اس وقت مسلسل وہ بے چین بھی رہتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے ان کی بے چینی بھی کم ہو جاتی ہے، تکلیف میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دانت بھی آرام سے نکل آتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے باوضو ہو کر، وضو کی کیفیت میں یہ عمل کرنا ہے کہ حالت وضو میں ہو، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو، عصر اور مغرب کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان باوضو کیفیت میں یہ عمل کرنا ہے۔ 41 دفعہ سورہ زلزال پڑھنی ہے، 41 مرتبہ سورہ زلزال پڑھیں، اور سورہ زلزال پڑھنے کے بعد بچے کے منہ میں پھونکنا بھی ہے، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے، یا بچے کا فیڈر وغیرہ ہو اس پہ دم کر کے بچے کو وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں۔ 11 دن تک یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ 11 دن روزانہ یہ عمل کریں تو بچوں کی اس تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی فرما دیتے ہیں۔ وہ جو اذیت کی اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں آرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آزمودہ عمل ہے۔ یہ کرنے سے بچوں کی تکلیف میں بھی کمی ہوتی ہے، آرام سے دانت بھی نکل آتے ہیں، اور بچوں کا جو پیٹ وغیرہ خراب ہوا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عصر کے بعد 41 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ کے بچے کے منہ کے اندر بھی پھونکیں، اور پانی پہ یا بچے کے فیڈر پہ، دودھ پہ، کوئی بھی چیز جو بچے کو پلائی جا سکے اس پہ دم کر کے وہ پلائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود محسوس کریں گے کہ کمی میں ہو گئی ہے تکلیف میں بھی، اور بہت ہی آرام سے دانت نکل آتے ہیں۔ 11 دن تک یہ عمل کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ہر چیز کی شفا رکھی ہے، اور کلام پاک سے ہر تکلیف کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے برکتوں اور شفا کا اور رحمت کا سراسر آسان طریقہ ہے اس کے حصول کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو یہ معمولات بتائے جاتے ہیں کیونکہ یہ مجرب اعمال ہوتے ہیں، جو شخص بھی کرے اسے عمومی اجازت ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ عمومی اجازت کے ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ خود فائدہ ہو تو کسی اور کو بھی بتا دیں، اور جہاں کہیں جس کسی کو ضرورت ہو یہ ویڈیو ان کو فارورڈ کر دیں، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی تکلیف میں کمی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اس لیے کہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے خوشخبری والی باتیں کرو اور نفرت پھیلانے والی بات نہ کرو، اس لیے کہ جو جوڑنے والی بات
اور خوشخبریاں سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی خوشخبریاں سناتے بھی ہیں اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور جو نفرتیں پھیلاتا ہے تو وہ خود بھی نفرت، اس کے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو آسانیاں پھیلاتا ہے، آسانیاں کرتا ہے دوسروں کے لیے، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ دعا ہے اس رب عظیم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔